بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت جل جلالہ عما نوالہ اعظم شانہ عظم برہانہ خالق کل مالک کل حقیقی پالنہار ارحم الراحمین رب کی لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا. حضور سرور کائنات فخر موجودات بزم زینت کائنات تاجدار رسول فخر رسول حامی بے کساں سید سروراں امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے عقیدتوں محبتوں کے ساتھ پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات سب مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنے حضور حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہر جہت سے لے کے تقلید اور مینارہ نور ہے. رب تعالیٰ کی بندگی ہو یا مخلوق کے معاملات ہوں ہر پہلو سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ بے مثال رہنما ہے. تاریخ انسانیت میں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ تو کوئی شفیع معلم ہے اور نہ مدبر حکمران اور نہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے سچے تاجر کی کوئی نظیر یا مثال ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بڑی عظمتیں بڑی شانیں عطا فرمائیں اور آپ کی حیات مبارکہ سیرت مبارکہ بہت ہی اعلیٰ اور خوبصورت ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی مبارک بہترین نمونہ ہے. تمہیں چاہیے کہ تم مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مبارک زندگی کو پڑھو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک کے زندگی پر عمل کرنا شروع کرو. رب تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اوصاف سے نوازتا ہے۔ اللہ نے جو اپنے حبیب کو اوصاف عطا فرمائے ہیں، اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، جو بندہ اللہ کو پیارا ہوتا ہے، تو میرا رب اپنے حبیب کے کچھ اوصاف اس بندے کو عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ بندہ جو ہے اللہ اس کو شان عطا فرماتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کی جھلک جو سب سے زیادہ جس میں دکھائی دیتی تھی، وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم کی جنہوں نے زیارت کی، اللہ کے حبیب کی جنہوں نے صحبت اختیار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر موجود تھے۔ میری مراد کہ جن کے ایمان کی صداقت اللہ کا قرآن دیتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم کے صحابہ کرام، ان میں اللہ کے حبیب کے اوصاف کی جھلکیں واضح طور پر نظر آتی تھیں۔ رب ذوالجلال خالق کائنات مالک کائنات نے جس بندے سے بھی محبت کی ہے، یا جس کو بھی عزت سے نوازا ہے، یا جس بندے کو بھی اللہ نے کوئی مقام عطا فرمایا ہے، تو اس بندے کو اپنے حبیب کے اوصاف میں سے کچھ وصفیں عطا کی کہ جن کی وجہ سے اللہ نے اس بندے کو عزت سے نوازا۔ اور امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے فرمایا کہ عثمان کی عزت اور تکریم کرنا۔ کہا کہ بیٹا عثمان کی عزت اور تکریم کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے اخلاق میرے اخلاق کے زیادہ قریب ہیں۔ یعنی عثمان میں اللہ نے جو اوصاف رکھے ہیں وہ میرے اوصاف سے ملتے جلتے ہیں۔ فرمایا کہ بیٹا اس کی عزت کرنا اور اس کی تکریم کرنا۔ اللہ کے حبیب نے اپنی صاحبزادی کو یہ حکم دیا، فرمایا کہ عثمان کی عزت کرنا، عثمان کی تکریم کرنا یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کے اوصاف اور جن کے اخلاق میرے اخلاق سے ملتے جلتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان وہ عظمت والا شخص ہے کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کتنی عظیم شخصیات ہیں کہ جن سے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں، اور میرے خیال میں کوئی بے حیا ہی ہوگا کہ جو حضرت عثمان غنی کی ذات پر بات کرے گا۔ دکھ کی بات یہ ہے اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ آج کے اس دور میں ویسے کسی کے بارے میں اجازت نہیں ہے، جی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، یہ جملہ بڑا مشہور ہے۔ آپ نے بات کی مناسب نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ فلاں کا دل دکھا۔ یہ ہمارے ہاں بڑا مشہور جملہ ہے، بولا جاتا ہے۔ بات پہ نا لوگ یہ بات کرتے ہیں جی فلاں نے فلاں بات کی ہے، ٹھیک نہیں کی، کیوں؟ یہ فلاں بندے کا دل دکھا، حالانکہ وہ چاہے تو قرآن کی بات ہو، حضور کا فرمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن لوگوں نے یہ ایک جملہ بنایا ہوا ہے کہ فلاں کو فلاں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، فلاں کا دل دکھا۔ اس دور میں جہاں چھوٹی سی چھوٹی بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ بندے کا دل دکھتا ہے، اور وہاں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس کا جو دل کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم کے صحابہ کرام کے بارے میں بول جاتے ہیں۔ یہ بھی انہیں معلوم نہیں ہے کہ صرف کسی بندے کا دل نہیں دکھتا، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاروں کے خلاف جب بات کی جاتی ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم کا دل دکھتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے بارے میں خوبصورت باتیں کرنا، فرمایا کہ ان سے بغض رکھنے والا حقیقت میں مجھ سے بغض رکھتا ہے،
اور آج کے اس دور میں جس کا دل کرتا ہے کسی کے بارے میں بات کر دیتا ہے، حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ فرمایا کہ عثمان تو وہ ہے کہ عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ جس شخصیت سے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں، اگر اس شخصیت کے بارے میں کوئی بندہ نازیبہ الفاظ بولے تو اس کو تو صرف بے حیائی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ حیا والے حضرت عثمان کا ہر حال میں حیا کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان مجھ سے ہے اور میں عثمان سے ہوں۔ اور بھی عظیم شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اسی طرح فرمایا کہ عثمان مجھ سے ہے اور میں عثمان سے ہوں۔ یہ محبت کی بات ہے، پیار کی بات ہے اور عظمت کی بات ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ میرا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں۔ اسی لیے آپ کا ایک لقب ہے کہ ذوالنورین، دو نوروں والے۔ وہ دو نور کون ایسے ہیں؟ وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صاحبزادیاں ہیں جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، تو اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے کہ دو نوروں والے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا۔ رفیق بولتے ہیں ساتھی کو، گہرا ساتھی کہ جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا جو اس کے ساتھ ہوگا۔ عرض کی آقا کہ آپ کا رفیق کون ہوگا، آپ کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا، میرا عثمان جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب عثمان میدان محشر میں تشریف فرما ہوں گے تو 70,000 ایسے لوگ کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، جن کے لیے فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو، 70,000 لوگ جناب حضرت عثمان جب میدان محشر میں تشریف لائیں گے تو اللہ جناب حضرت عثمان کے صدقے 70,000 لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، جہنم سے رہائی عطا فرما کے میرا رب ان کو جنت عطا فرمائے گا، جس کے صدقے قیامت والے دن گناہگاروں کو جہنم سے چھٹکارا مل کر جنت ملے۔ اس عثمان کی عظمت اور شان کا کیا کہنا، اور پھر ان عظیم شخصیات کے بارے میں اگر کوئی ادھر ادھر کی بات کرتا ہے تو اس کو بے حیا کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ واقعہ حقیقت ہے کہ عظمت والے لوگوں کے خلاف جب بھی کسی کی زبان کھلی ہے، تحقیق کرنے پر پتہ چلا ہے کہ وہ سرے سے ہی حیا، کیونکہ حیا والا، اعلیٰ گھرانے والا، عزت والا بندہ کبھی بھی عزت والے کے خلاف زبان نہیں کھولتا۔ بے حیا لوگوں کا یہ کام ہے۔ تو وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تسلیم ان عظمت اور برکت والے لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں، فرمایا کہ حبیب آپ لوگوں کو فرمائیں کہ تمہارا ایمان اس طرح کا قبول کیا جائے گا جس طرح کا ایمان حضرت عثمان نے قبول کیا ہے۔ فرمایا کہ حبیب ان لوگوں کا ایمان تب قابل قبول ہے کہ جس طرح کے آپ کے صحابہ ایمان لائے، ابو بکر جس طرح ایمان لائے، عمر جس طرح ایمان لائے، عثمان جس طرح ایمان لائے، مولا کائنات علی المرتضیٰ جس طرح ایمان لائے۔ فرمایا حبیب اگر یہ لوگ اسی طرح کا ایمان لے کر آئیں جس طرح کا ایمان آپ کے صحابہ لے کر آئے ہیں تو اللہ
ان کے ایمان کو قبول بھی فرمائے گا اور ان کو قدر بھی عطا فرمائے گا۔ تو ان عظمت اور برکت والے لوگ جن کے ایمان کی صداقت اللہ کا قرآن دیتا ہے، تو ان کے خلاف باتیں کرنا اور پھر کہنا جی میں جو ہے دین کا علم رکھتا ہوں، مجھے بڑی سمجھ ہے قرآن کی، مجھے فلاں ہے، کون سا قرآن، کس قرآن کی بات کر رہے ہو؟ اسی قرآن کی بات کر رہے ہو کہ جس قرآن کو جمع کرنے والا حضرت عثمان ہے۔ آپ کا یہ نا جامع القرآن، آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن پاک کے تمام نسخے منگوا کر قرآن پاک کو جمع کروایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ پیکر شرم و حیا اور معزز و مکرم اگر کوئی شخصیات ہیں تو وہ عثمان ہے۔ سب سے زیادہ حیادار، سب سے زیادہ شرم والے، سب سے زیادہ عزت والے اور سب سے زیادہ مکرم، فرمایا کہ وہ میرا عثمان ہے۔ اللہ نے عثمان کو بڑی شان عطا فرمائی۔ حضرت عثمان کی عبادت کی کیفیت کیا تھی؟ آپ ساری رات نماز نفل ادا کرتے تھے۔ جب بھی دین اسلام کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ کتنے ایسے موقع تھے کہ جن موقعوں کے اوپر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے لیے مانگا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ اسلام کے نام پہ قربان کر کے کتنی بار میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم سے جنت خرید ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ فلاں جو کام کرے گا آپ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی نے وہ کام کیے، کنواں خریدا، فرمایا کہ کوئی ہے جو مسلمانوں کے لیے کنواں خریدے اور اللہ جنت میں اس کو خوبصورت کنواں عطا فرمائے۔ تو حضرت عثمان غنی نے بہت زیادہ قیمت دے کر کنواں خریدا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ اپنے جنتی ہونے کا اعلان کروایا۔ تو ایسی عظیم شخصیات ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کریں، ان کی سیرت کے اوپر عمل کریں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، جب بھی ان کا تذکرہ کرنا تو تذکرہ خیر کرنا، اچھے الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کرنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے الفاظ کے ساتھ حضور کے ان جانثاروں کا ذکر کریں اور ان کی سیرت کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرو گے تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اور دے گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ قرآن پاک کا یہ فلسفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو چیز بھی اللہ کے نام پر خرچ کی جائے، رب کے نام پر قربان کر دی جائے، تو میرا رب اس چیز کو گھٹاتا نہیں ہے، اللہ اس چیز کو بڑھا دیتا ہے۔ فَهُوَ يُخْلِفُ، فرمایا کہ تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کے بدلے میں اور دے گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ کائنات کی ہر چیز رب کریم کے پیدا کرتا ہے اور وہی سب کو روزی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے مختلف اسباب بنائے ہیں، اور ان اسباب میں سے سب سے اہم ذریعہ جو ہے وہ کاشتکاری اور باغبانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، فرمایا کہ جب تم کاشتکاری کرو یا باغبانی کرو اور جب وہ فصل پک کر تیار ہو جائے تو فرمایا کہ پھر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، زمین رب کی، اور زمین کے اوپر جو ہم جو بیج بوتے ہیں وہ بھی رب کا، زمین کو جو پانی لگتا ہے وہ بھی رب کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب چیزیں ہیں، زمین رب کی، بیج رب کا، پانی رب کا،
پیدا رب کرتا ہے، زمین میں جو اگانے کی صلاحیت ہے وہ رب کی، جب سارا کچھ رب کا ہے، اگر وہ رب ہمیں یہ حکم دیتا کہ سارے کا سارا میرے راستے میں خرچ کرو تو پھر بھی بجا تھا۔ ہمیں حکم یہی تھا کہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے، لیکن اس کریم رب نے اپنے بندوں کے اوپر مہربانی فرمائی، فرمایا نہیں سارا تم نے میرے راستے میں خرچ نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک مخصوص حصہ جس کو عشر کا نام دیا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم نے اپنی اس فصل کا عشر ادا کرنا ہے تاکہ اللہ تمہارے مال میں پاکیزگی بھی رکھے اور اللہ تمہیں برکتیں بھی رکھے۔ آج پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، آمدن میں کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، کمی برکت کی ہے کہ برکت نہیں رہی چیزوں میں۔ اور برکت کیسے آتی ہے؟ برکت چیز میں تب آتی ہے جب اس چیز کے حق کو ادا کیا جاتا ہے، جب اللہ رسول کے احکامات کو مانا جاتا ہے تو پھر برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو رب ذوالجلال خالق کائنات مالک کائنات نے فرمایا کہ عشر ادا کرو، یہ حقدار کا حق ہے، جب تک تم عشر ادا نہیں کرو گے تمہارے لیے ایک دانہ کھانا بھی حلال نہیں ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ زمین کی پیداوار، کوئی بھی پیداوار ہو جس سے نفع اٹھانا مقصود ہوتا ہے، فرمایا کہ جب وہ پک جائے، فصل تیار ہو جائے تو باقی معاملات سے پہلے اس کا حق ادا کرو، عشر ادا کرو۔ عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو، زمین کی پیداوار کی جو زکوٰۃ ہے اس کو عشر کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر وہ بارش کے اوپر تیار ہوئی ہے یا جس طرح کے نہری پانی ہوتا ہے جس کی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی تو اس میں 10واں حصہ ہے، اور اگر ٹیوب ویل وغیرہ کا پانی ہو یا ایسا پانی ہو کہ جس کی قیمت عام طور پر ادا کی جاتی ہو تو اس میں پھر نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ۔ اور ہمارے ہاں جو نہری پانی ہوتا ہے تقریباً اس کی قیمت نہ ہونے کے برابر ہے، اور اگر اسی پانی کے اوپر اس فصل کو تیار کیا گیا ہے اور پکی ہے تو پھر 10واں حصہ دینا ضروری ہے، اور اگر ٹیوب ویل وغیرہ کا پانی زیادہ لگایا گیا تو پھر 20واں حصہ ہے۔ یہ سب حضرات جانتے ہیں کہ کس پانی کے اوپر ہم نے فصل کو پکایا، تو جب تک اس فصل کا عشر ادا نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے وہ روزی جو ہے وہ حلال نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے۔ جب تک تم عشر ادا نہیں کرو گے تب تک کے لیے حلال نہیں ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی بندہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھیتی باڑی کی اجازت طلب کرے گا، عرض کرے گا کہ میرے مالک مجھے اجازت ہو، میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے کیا جنت میں تمہیں کسی چیز کی کمی ہے؟ کوئی ایسی خواہش ہو کہ جو جنت میں تمہاری پوری نہ کی گئی ہو؟ تو پھر یہ کیوں؟ عرض کرے گا کہ میرے مالک مجھے اجازت دے، رب اس کو اجازت عطا فرمائے گا، وہ کھیتی باڑی کرے گا جس طرح کہ دنیا میں وہ کرتا تھا، لیکن جنت میں فصل جو ہے وہ فوراً پک کے تیار ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ لے، یعنی جب وہ فصل تیار ہو جائے گی تو رب فرمائے گا کہ یہ لے، اور تیری آرزو جو ہے وہ کوئی چیز بھی پوری نہیں کر سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنائی تو ایک صحابی بیٹھے تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، وہ قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا، کیونکہ یہی تو کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب مسکرانے لگے اور سارے صحابہ کرام بھی مسکرانے لگے۔ تو زراعت کوئی بھی پیشہ جو ہے یہ حقیر نہیں ہے، تب تک کے لیے جب تک کے لیے کہ ان کے حقداروں کا صحیح طریقے سے حق ادا کیا جائے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ہنرمند پیشہ ور لوگ وہ پاکستان میں اپنا جو ہے وہ کام کاج نہیں کرتے، اکثر لوگ جو ہیں وہ غیر ممالک چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان لوگوں کی قدر نہیں۔ ہم ہنرمند کو اس کے ہنر کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق نہ تو اس کی اجرت دیتے ہیں اور نہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی نوجوان حضرات اور ملک و ملت کے لیے جو سرمایہ لوگ تھے، ہنرمند تھے، اور ملک و ملت کے لیے جو بڑھ چڑھ کر سب کچھ کرنے والے تھے، جب ان کی حوصلہ شکنی کی گئی، ان کو مناسب اجرت نہ دی گئی اور ان کے ہنر کا خیال نہ رکھا گیا، ان کی عزت کا خیال نہ رکھا گیا، تو تنگ ہار کر انہوں نے
اس ملک کو بھی چھوڑ دیا، اور یہی سب سے بڑی ہمارے ملک کی تباہی کا سبب ہے کہ جتنے بھی ملک کے ساتھ محبت کرنے والے خیر خواہ لوگ ہیں، ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرنے والے ہیں، تو ان کو ان کی کوشش کے اوپر جو ہے وہ انعام، نہ تو انعام ملا اور نہ ان کی تعریف کی گئی، بلکہ ان کی حوصلہ شکنی کی گئی، اور ان کو اس طرح جو ہے وہ تنگ کیا گیا، اور ان کے ارد گرد اس طرح سے گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا گیا کہ وہ مجبور ہو کر اپنی سب صلاحیتوں کو چھوڑ کر اس ملک کو چھوڑنے میں انہوں نے اپنی فلاح اور کامیابی سمجھی۔ تو رب ذوالجلال خالق کائنات مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، فرمایا کہ جب فصل تیار ہو جائے تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم نے اس کا حق ادا کرنا ہے، عشر ادا کرنا ہے، اور کن کو دینا ہے؟ وہی لوگ جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ سب سے پہلا آپ کا اپنا اگر کوئی رشتہ دار ہے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ دار رشتے میں اگر وہ مستحق لوگ ہیں تو ان کو دیں، اس کے بعد آپ کے محلے میں جو غریب لوگ ہیں ان کو دیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کریں، اور خاص کر ہم حضرات زکوٰۃ یا اس طرح کے جو صدقہ واجبہ ہوتے ہیں کہ جن کا واجب ادا کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے، ہم ان کو کبھی جو ہے وہ بینک میں دے دیتے ہیں، کبھی کسی فلاحی ادارے میں دے دیا کہ یہ جو لوگ جو ہیں یہ لوگوں کی دوائی دیتے ہیں، فلاں فلاں کام کرتے ہیں، تو یاد رکھیں اس طرح کبھی بھی نہ تو زکوٰۃ ادا ہوتی ہے نہ عشر ادا۔ عشر اور زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ کسی کو مالک بنایا جائے، اور یہ جو فاؤنڈیشنیں ہوتی ہیں یا اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں ان میں نقلی صدقہ تو دے سکتے ہیں، لیکن جو واجبی صدقہ ہے جس طرح زکوٰۃ ہے یا عشر ہے یہ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تب ہی ادا ہوں گے کہ جب کہ کسی غریب کو ان کا مالک بنایا جائے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، جب اللہ ہی سب کا خالق و مالک ہے، اللہ ہی نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے، ہماری جو زمین ہے اس کی پیداوار ہے، یہ سارا نظام جب رب کے ہاتھ میں ہے، اگر رب چاہتا تو ہمیں حکم دیتا کہ سارے کا سارا میرے راستے میں خرچ کرو، تو پھر بھی بندے کے لیے ضروری تھا کہ اللہ کے حکم کو مانتا اور سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، لیکن اس کریم رب نے حکم دیا ہے کہ سارا تم نے خرچ نہیں کرنا، بلکہ مخصوص حصہ 10واں یا 20واں حصہ جو ہے تم نے وہ میرے نام پر اپنے ہی آس پاس کے غریب لوگوں کو دینا ہے، اور فرمایا کہ تمہارا وہ رزق بھی میں پاک کروں گا، اور تم نے یہ جو صدقہ و خیرات کیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اوپر میں تمہیں انعام بھی عطا کروں گا، اور قیامت والے دن جو انعام ملنا ہے اس کا تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے کہ بندہ حساب و کتاب بھی نہیں لگا سکتا، لیکن جو بندہ اپنے فصلوں کا عشر ادا کرتا ہے، اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو پاک بھی فرماتا ہے، ہلاکت سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اور اللہ اس مال میں برکت بھی پیدا فرماتا ہے۔ آج ہمارے ہاں رونا ہوتا ہے جی فلاں جگہ پہ جو ہے وہ اولے برس گئے، فلاں جگہ پہ جو کھڑی فصل تھی اوپر جو ہے وہ بارش ہوئی، کچھ بھی نہ بچا۔ یاد رکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قوم سود استعمال کرے گی تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، جس قوم نے رب کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے اب بتائیں کہ اس قوم کے پلے باقی بچے کا کیا؟ یہ تو رب ذوالجلال خالق کائنات مالک کائنات کی مہربانی ہے۔ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوبہ تیری وجہ سے ان لوگوں کو عذاب نہیں دیا جاتا، ورنہ انہوں نے جو کام کیے ہیں ان کو عذاب ان کے اوپر بنتا ہے۔ تیرے اور میرے ساتھ اگر کوئی لڑائی کرے، ہماری کسی کے ساتھ جنگ ہو تو ہم اپنا سارا زور لگا دیتے ہیں، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو قوم سود کا کاروبار کرے گی، اور ہمارا ملک تو چل بھی سود کے اوپر رہا، فرمایا کہ جو قوم سود کا کاروبار کرے گی اللہ نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے، تو جس کے ساتھ رب اعلان جنگ کرے اس کے پلے کیا بچتا ہے؟ اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پریشانیاں یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہیں، بجائے اس کے کہ واقعہ کیا جائے، اللہ کا گلا شکوہ کیا جائے، اس طرح کی باتیں کی جائیں، اپنے اعمال کی اصلاح کی جائے، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریں، اس خالق و مالک کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ ہمیں توبہ کریں۔